ایک ایسی جنگ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ 1948 سے اس دو طرفہ جنگ میں اب تک 3 لاکھ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، جس میں میجورٹی فلسطینینز کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ جنگ کب شروع ہوئی اور اس کی اصل وجہ کیا تھی، اور اس میں ہمیں جاننے کو ملے گا کہ اس زمین پر اصل حق کس کا ہے۔ The Israeli military said الحرم القدسی الشریف Temple Mount. اس لڑائی کا اتہاس 50 یا 100 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں اس کی جڑ تک پہنچنا ہے تو ہمیں 4000 سال پہلے کی تاریخ دیکھنی ہوگی۔ پیغمبر ابراہیم، جنہیں کرسچینٹی، جوڈازم اور اسلام تینوں مذہبوں کے لوگ اپنے اپنے مذہب میں اہم مانتے ہیں، اور ان تینوں مذہبوں کی کتابوں میں انہیں خدا کا پیغمبر کہا گیا ہے، لیکن ان تینوں کے نظریے بہت الگ ہیں۔ فلسطین، جس کا اینشنٹ نام کنعان تھا، جوش لوگوں کی کتاب توراہ کے مطابق خدا ابراہیم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر کنعان یعنی آج کے فلسطین میں آباد ہو جائیں۔ خدا ابراہیم سے وعدہ کرتے ہیں کہ کنعان کی سرزمین صرف ابراہیم کی اولادوں کے لیے ہے۔ جوز مانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ زمین دی ہے، ان کے مطابق فلسطین کی زمین صرف ان کی ملکیت ہے، جبکہ قرآن میں بھی اس سرزمین کو مسلمانوں کے لیے ہولی پلیس اور پہلا کعبہ یعنی قبلہ اول کہا گیا ہے۔ قرآن کی سورہ الاسراء کی ورس نمبر 17 میں خدا لوگوں سے کہتے ہیں، پاک ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے آیا، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ یہ ورس یا آیت یروشلم میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو بتاتی ہے اور ہر مسلمان کے لیے اسے بے حد مقدس جگہ بناتی ہے، اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے یروشلم تک کا رات کا سفر فلسطین کی اسپریچول اور تاریخی امپورٹنس کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح بائبل کی بک سامس کی ورس نمبر 13 اور 14 میں خدا لوگوں سے کہتے ہیں، اپنے گھر کی جگہ کے لیے خدا نے سیون کو چنا تھا، یہ وہ جگہ ہے جسے وہ اپنے مسکن کے لیے چاہتے ہیں۔ خداوند نے کہا تھا کہ یہ میری آرام گاہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، میں یہاں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ ان تینوں کتابوں کے ورس سننے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان تینوں مذہبوں کے لیے یہ جگہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ہسٹری میں واپس آتے ہیں۔ خدا کے حکم کے بعد پروفٹ ابراہیم کنعان میں رہنے لگے۔ جب ابراہیم کنعان میں آئے تب ان کی عمر 75 ایئرس تھی، اور ٹھیک 11 سال کے بعد جب ان کی عمر 86 ایئرس تھی، جب انہیں پہلا بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا، جن کی فیملی ٹری میں سے پروفٹ موسیس یا موسیٰ ہیں، جنہیں فالو کرنے والے خود کو جیوز یا یہودی کہتے ہیں، جبکہ مدر میری یا مریم جنہوں نے جیزس یا پروفٹ عیسیٰ کو پیدا کیا، جن کو فالو کرنے والوں کو کرسچنز کہا جاتا ہے، یہ بھی اسحاق پروفٹ کی اولادوں میں سے ہیں۔ اسحاق پروفٹ کے جنم کے 14 سال کے بعد انہیں ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا، جن کی فیملی ٹری میں سے پروفٹ محمد ہیں، جن کو فالو کرنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اگر ہم یوز کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں کہ خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ کنعان یعنی فلسطین ابراہیم کی اولادوں کی سرزمین ہے، اس نظریے سے مسلمانوں اور کرسچنوں کا بھی اس زمین پر برابر کا حق ہے، کیونکہ ابراہیم کی اولاد تو اسحاق اور اسماعیل دونوں ہی ہیں، پھر بھی وہ اس بات کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن میں بھی اسے مسلمانوں کی دوسری سب سے مقدس جگہ مانا گیا ہے۔ اس کے بعد 2000 BC سے لے کر 900 BC کے اینڈ تک کنعان میں ابراہیم کی اولادوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد 900 BC میں یہاں اسیرین ایمپائر نے قبضہ کر لیا اور 250 سال تک یہاں اپنی حکومت چلائی۔ انہوں نے اولاد ابراہیم جن میں بنی اسرائیل یعنی جیوز کو ملک سے نکال دیا، جن میں سے بہت سے ایجپٹ یعنی مصر کی یہودی فوجی بستیوں میں چلے گئے۔ اسیرینز کی حکومت کے بعد 600 BC سے 539 BC تک یہاں بائبیرینز نے بہت چھوٹے عرصے تک حکومت چلائی، جن کے بعد یہ حکومت پرشین ایمپائر کے قبضے میں چلی گئی۔ انہوں نے 539 سے 322 BC تک راج کیا۔ ان کے دور میں بہت سے جیوز کو کنعان میں واپس آنے کی اجازت ملی اور یہ یہودا شہر میں آ کر رہنے لگے۔ 322 BC میں یہ زمین الیگزینڈر دی گریٹ کی ریاست میں چلی گئی۔ اس نے یہاں 300 سال حکومت کی اور 63 BC تک یہاں قابض رہا۔ BC کے اینڈ میں اس جگہ رومن ایمپائر نے اپنے قدم جمائے، جنہوں نے اس جگہ کو فلسطین کا نام دیا۔ یہ ایک بہت بڑی ریاست تھی۔ انہوں نے تقریباً 5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر زمین پر حکومت کی۔ رومنز یہاں 303 سینچری کے لمبے وقت تک رہے۔ رومنز کے جانے کے بعد 330 سے 632 سینچری تک بائزنٹائن ایمپائر نے گدی سنبھالی۔ انہوں نے یہاں کرسچینٹی کو بہت تیزی سے پھیلایا۔
اس ریاست کے ہوتے ہوئے اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست راشدون کیلب یعنی خلافت راشدہ، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی نے سپریم لیڈر کے طور پر اس ریاست کی کمان 632 سے 661 سینچری تک سنبھالی، جن کی حکومت میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہو گیا۔ 661 سینچری میں اسلام کے آخری خلیفہ علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا۔ علی کے بعد ان کی اولادوں کو بھی یزید کے لوگوں نے خلافت کے لیے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ زمین خلافت امیہ کے پاس آ گئی۔ انہوں نے 750 سینچری تک اپنی حکومت چلائی، جس کے بعد کیلب ایبیسد اور فاطمید کیلب نے مل کر یہاں اپنے پیر جمائے اور 350 سال تک اپنا سکہ یہاں چلایا۔ یہ تینوں ریاستیں ویسے تو ایک دوسرے کے خلاف تھیں، مگر تینوں یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی سچی خلافتیں ہیں۔ خیر یہ تو ہم بھی نہیں جانتے، آپ کامنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ان خلافتوں کے بعد 10ویں صدی کے آخر میں یہاں آئے کروسیڈس، جو یورپ سے مڈل ایسٹ صرف جیروشلم کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ کرسچنز کے لیے بھی یہ جگہ بہت مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جیزس کرائسٹ اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ 88 سال سے زیادہ کروسیڈیس کے بادشاہ یہاں کے رولر رہے اور یہاں بڑے پیمانے پر مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کیا۔ 1187 میں یہاں آئے ایوبی، جن کے بادشاہ تھے صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے یہاں اسلام کے پیر بہت مضبوط کیے اور یروشلم فتح کرنے کے بعد انہوں نے کروسیڈیس کے بادشاہوں اور کمانڈروں کو معاف کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ جس طرح پروفٹ محمد اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم کرتے تھے، انہیں بھی سب کے ساتھ رحم کرنا چاہیے۔ کروسیڈیس کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت سے پیس ایگریمنٹس کیے، جس کے بعد کرسچن، مسلم اور جیوز ساتھ مل کر رہنے لگے۔ ایوبی ڈائناسٹی کے بعد یہاں آئے دہلی کے مملوک رولر، جن کے بادشاہ بائبر، جن کا اصل نام المالک البن قدری تھا۔ انہوں نے بھی اسلام کے نام سے یہاں اپنی ریاست چلائی۔ مملوک ریاست نے سیریا، ایجپٹ اور اناتولیا کے ایریاز کو اپنے قبضے میں لیا اور یہاں 1517 سینچری تک اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ مملوکوں کے بعد یہاں آئے عثمان ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ، جنہوں نے یہاں سب سے زیادہ یعنی 400 سال تک اپنی ریاست قائم رکھی۔ بہت سے کرسچنز کا ماننا ہے کہ عثمان ایمپائر میں کرسچنز کے ساتھ جینوسائیڈ کیا گیا، لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ ورلڈ وار 1 کے درمیان برٹش ایمپائر نے عرب ورلڈ کے ساتھ مل کر عثمان ایمپائر کو کمزور کیا اور 1922 تک عثمان ایمپائر بھی ختم ہو گیا، مگر برٹش ایمپائر نے 2 سال پہلے یعنی 1920 میں ہی اپنا کنٹرول فلسطین کی سرزمین پر حاصل کر لیا تھا۔ برٹش ایمپائر کے کنٹرول میں آتے ہی پوری دنیا سے جیوز فلسطین آنے لگے۔ اس وقت تک فلسطین کی آبادی میں 87% مسلم، 10% کرسچنز اور صرف 3% جیوز تھے، مگر برٹش گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہاں رہنے والے مسلمز کے لاز بہت لیمیٹڈ کر دیے گئے، جس کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا سے جیوز یہاں آنے لگے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت تک ان کے لیے زمین بہت تنگ کر دی گئی تھی۔ ہولوکاسٹ کے دوران ہٹلر کی نازی فوج نے تقریباً 60 لاکھ جیوز کو قتل کر دیا اور ان کی پوری نسل ختم کرنے کی کوشش کی۔ جیوز پوری دنیا میں 2/3 ہی رہ گئے تھے۔ اس کے بعد پورے یورپ سے جیوز فلسطین آ گئے اور 1940 تک یہ فلسطین کی آبادی کے 3 کی بجائے 33% تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے خود کے ملیٹنٹ گروپ بنائے، جسے زائنسٹ آرگنائزیشن کا نام دیا گیا۔ ان کا مقصد صرف ایک جیوش ریاست قائم کرنا تھا۔ یہ ملیٹنٹ گروپ گورنمنٹ کے لاز کو بالکل نہیں مانتے تھے۔ اس وقت عرب کنٹریز کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جیوز فلسطین میں ہی اپنی الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ سال 1945 تک زائنسٹ آرگنائزیشن اور فلسطین کے مقامیوں میں لڑائیاں بڑھنے لگیں۔ عرب دنیا کے لیے بھی فلسطین ہمیشہ سے ایک مقدس مقام رہا ہے، اس لیے وہ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے برٹش گورنمنٹ پر زور دیا کہ وہ کسی حال میں ایک جوئش ریاست کو فلسطین میں جگہ نہ دیں۔ اسی طرح برٹش گورنمنٹ میں بڑے پیمانے پر جوس آفیسرز اور آفیشل موجود تھے، جو ہولوکاسٹ کے بعد برٹش گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تھے۔ برٹشرز نہ تو جیوز کو ناراض کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی عرب ورلڈ کو، اس لیے انہوں نے بڑی چالاکی سے یہ اتھارٹی یونائٹڈ نیشن کو دے دی۔ 29 نومبر سال 1947 کو یونائٹڈ نیشن میں یہ قرارداد پیش ہوئی کہ فلسطین کو 2 الگ الگ ریاستیں بنایا جائے، جس میں ایک یہودیوں کی اور ایک مسلمانوں کی ہو، جس کے بعد 14 مئی 1948 کو قرارداد نمبر 181 منظور ہوئی، جس کے حساب سے فلسطین کا 55% ایریا جیوز کے انڈر میں اور 45% مسلم کے انڈر میں ہوگا۔ اس وقت مسلم 70% کے ساتھ میجورٹی میں تھے اور جیوز صرف 30% تھے، جبکہ یروشلم کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دے دیا گیا۔
صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے مسلم کے رائٹ کی وائلیشن کی گئی ہے جو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس وقت کی عرب دنیا یہ برداشت نہیں کر سکی اور اگلے ہی دن سیریا، جارڈن، عراق اور ایجپٹ نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جبکہ سعودی عربیہ نے بھی ان کی مدد کی۔ اسرائیل کی زائنس تنظیم میں اب اسرائیل کی آرمی بھی شامل ہو گئی اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر عرب دنیا کو شکست دے دی، جس کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ یونائٹڈ نیشن نے جوز کے لیے جتنی ٹیریٹری منظور کی تھی، اسرائیلی آرمی نے اس سے کہیں زیادہ ایریا اسرائیلی ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا۔ اس جنگ میں 6,000 اسرائیلی اور تقریباً 16,000 فلسطینی اپنی جان سے گئے۔ اس کے بعد سال 1948 سے 1965 تک اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ میں تقریباً 27,000 لوگ مارے گئے۔ سال 1967 میں ایک بار پھر عرب دنیا نے اسرائیل پر فلسطین مینڈیٹ کے لیے حملہ کیا، جن میں ایجپٹ، سیریا اور جارڈن شامل تھے، مگر اس بار پھر انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس وقت تک اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اس جنگ میں ایجپٹ اور جارڈن کو بہت نقصان ہوا۔ اسرائیل نے ان دونوں ملکوں کی ٹیریٹری کا بہت بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے مکمل طور پر فلسطین پر اپنا کنٹرول جما لیا اور غزہ اور ویسٹ بینک میں اپنی آرمی بھیج دی، اور سال 2005 تک اسرائیل نے اپنی فوجیں غزہ میں ہی رکھی۔ اس دوران فلسطین کی سرزمین پر ایک اسلامی پولیٹیکل تنظیم حماس ابھر کر آئی۔ اس آرگنائزیشن کا مقصد فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرنا اور مسلم بھائی چارے کو فروغ دینا تھا۔ سال 2007 کے فلسطین میں ہونے والے الیکشن میں حماس نے حصہ لیا، جس کے بعد 2007 سے 2024 تک غزہ کے حصے میں انہوں نے اپنی حکومت چلائی، جبکہ ویسٹ بینک کا ایریا ان کے حصے میں نہیں تھا۔ سال 2010 کے آتے آتے اسرائیل کا پورا فوکس غزہ اور حماس کی طرف شفٹ ہو گیا۔ اس نے غزہ میں درجنوں جگہ پر ایئر سٹرائک کرنا شروع کر دی، گھروں اور سکولوں پر بھی، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی مارے گئے، جن میں بڑی تعداد بچوں کی تھی۔ جس کے بعد آخرکار حماس نے بھی اسرائیل پر اٹیک کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر باقاعدہ حملہ کر دیا۔ حماس کے فائٹر زمین اور آسمان دونوں راستوں سے اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اس حملے میں تقریباً 1100 اسرائیلی مارے گئے اور 300 کو حماس کے فائٹرز اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے، جس کے ریئیکشن میں اسرائیل نے پورے غزہ پر ایئر سٹرائکس کی۔ یہ ایئر سٹرائکس عام شہریوں پر بھی کی گئیں۔ انہوں نے عبادت گاہوں یہاں تک کہ اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں اب تک غزہ میں 62,614 لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں، جن میں 17,400 چھوٹے بچے ہیں، اور اب تک یہ جنگ جاری ہے۔ اب غزہ کے بہت سے حصے پر IDF کا کنٹرول ہے، جبکہ 7 اکتوبر کو آج 15 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی غزہ کے لوگ اپنے اجڑے ہوئے گھروں سے دور ہیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ اس جنگ کا اصل قصوروار کون ہے؟ کیا حماس ان سب کے لیے ذمہ دار ہے، یا اس جنگ کا اصل مقصد اسرائیل کا پورے فلسطین کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے؟ نیچے کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے۔